سارے طلباء اور ان کی خوشحالی خوشباشی کو دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی اتر آتا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک مڑا ہوا چھٹا ہوا ایسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنی سی شکل کا ہوگا۔ اللہ نے دینی طلباء دینی حضرات کو خاص صحت عطا فرمائی۔ مولانا صبا احسن مرحوم طالب علم تھے، جہانگیر آئے تھے، تو میں نے اس کو کہا، اس کو فون کرنا تھا، تو میں نے اوپر ٹیلی فون آفس تھا بائی خان بلڈنگ میں نے کہا اوپر ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان کو میرا کہو فون کر لو۔ وہ اوپر گئے، مولانا صبا احسن جن لوگوں نے دیکھے ہیں حسن و جمال کا مرقع تھا، اصل سید تھے اور سچے طالب علم تھے، علم اور استاد و دین پر فنا و فدا تھے۔ اور اوپر جا کے جب ٹیلی فون کرنے لگے تو ٹیلی فون والے آپس میں کہنے لگے دینی مدرسوں میں ماشاءاللہ خوب رزق ملتا ہے، یہ طالب علم کیسے بہترین صحت والا ہے۔ اس نے مجھے کہا نیچے اتر کے، میں نے کہا اس کا جو ہیڈ ہے اس کا نام بتایا، اس کو بلاؤ۔ جا کے کہا کہ استاد بلا رہے، نیچے آیا۔ میں نے کہا اب جا کے اپنے لوگوں کو کہو کہ تم تو اسکول و کالج اس لیے گئے تھے کہ یہاں روٹی نہیں ملے گی، اب اللہ تم سے کھلواتا ہے کہ سب سے بڑا رزق کے خزانے دیکھنے ہو تو آؤ دینی مدرسوں کو دیکھو۔ خدا کی قسم انتظام والوں کو صدمہ نہ ہوتا، احسن العلوم کی دورہ تفسیر میں 20,000 آدمی کی گنجائش ہم رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ 20,000 کا انتظام ایسا ہوتا جیسے 20 آدمی لوگ، لیکن نظم و نسق کے احباب اور ہمارے مخلص رفقا ان کو زیادہ آزمائش میں ڈالنا مناسب نہیں۔ طالب علموں للفقراء، یہ تمہاری جو حاجت مندی ہے، ضروریات ہے، یہ دونوں جہانوں کی پونجی ہے۔ اسی قلت المال اور قلت الاشیاء نے آپ کو سچا طالب علم بنایا، اور دوسری پابندی یہ کہ باہر جانا نہیں، احسروا فی سبیل اللہ، ناظم صاحبان اس کی پابندی کروائے، جو باقاعدہ داخل ہے ادارے نے ان کو قیام تو عام دیا ہے وہ باہر نہ جائے الا بالاذن۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نہیں رکھتے چلنے کی زمین میں، شہر کے حالات بھی دیکھو، خوب کو سب کچھ اللہ ادارے میں عطا فرماتے۔ یحسبہم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان پر ناتجربہ کار، الجاہل کا معنی میں نے آج کیا ناتجربہ کار، اغنیاء کہ یہ بڑے مال والے ہیں، من التعفف بوجہ لوگوں سے نہ مانگنے کے۔ 2,000 2,500 طلباء سال بھر ہوتے ہیں، الحمدللہ احسن العلوم ان کا مرکز ہے، گلشن اقبال میں سیٹ رہتے ہیں، سب مالدار لوگ ہیں الحمدللہ، خدا ان کی عزت و مال کی حفاظت فرمائے۔ ایک فرد اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ کوئی طالب ان کے گھر جا کے پیسے مانگے ہو، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ پیسے لینے یہاں نہیں آئے، روٹیاں کھانے نہیں آئے، علم کے شکر اور شکر بھر بھر کے لے جانے والے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ پہچانیں گے ان کو ان کے چہروں کی نشانیوں سے، معصوم دھلا دھلایا، چمک دمک، چہرہ ایسا جیسے اب یہ بھی لفافے سے نکلا ہو، پاک صاف طالب، سبحان اللہ۔ پہچان لیں گے آپ کو چہروں کی نشانیوں سے۔ 100 آدمیوں کے درمیان بھی طالب علم ایسا چمکتا ہے جیسے گلاب کا پھول خوشبو دیتا ہے، صاف نظر آتے ہیں کسی ادارے کا طالب ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ کر۔ وہ مانگنے والوں کو دیکھا ہے، دو گے کچھ نہیں،
بھیا کنزلے کے میں خواب ہے گاڑی آ کے ہماری کراس پہ رک گئی اور ایک آگے اس نے کہا کچھ دو گے؟ ہمیں توجہ نہیں دی، کہا سکھیں، سکھ، سکھوں کی طرح داڑیاں، سکھوں کی طرح پگڑیاں۔ میں نے 50 روپے کا نوٹ نکالا، میں نے کہا وہ آ گیا وہ چرانے دیشوں نے جوڑا لاؤ مینو اور آؤ مینو گاڑی تے میں راہ کو کونٹی میں ورتا ہوں نہیں ڈزار میں تو کو داس میں وہ آلو لگا چے سو پموٹو کے خرو نہیں سی برادر چگی سریش و ٹول خلق جمع شو میں تو بیا کنزے لے گئے تالا لئی اٹھا سو میں توبہ میں نا بیا بیا چلنا مائرہ 50 روپے والا منصور سے وطا نوری ورکے میں چی بیا آئندہ چاہتا بدر خرب چی رستا ہوں میں نے قرضہ ہے کنزلی منگتا کیسے کاندہ تو ایسا ہے۔ یہ سائل جاہل، ساحل بے حیا بے شرم ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے گلستان میں ان کا مناظرہ نقل کیا ہے، بڑے بے حیا و بے شرم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو پیغمبر کے اصحاب صفہ ہے اور 15ویں صدی میں بھی دین کے طلباء ہے، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں تو چمٹ کے کیا مانگیں گے؟ لا یسألون الناس الحاف، نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے چمٹ کر۔ ایسے ہوں گے طلباء۔ قرآن کا معجزہ ہے 15ویں صدی میں ہم تفسیر و ترجمہ پڑھا رہے ہیں، پہلی صدی میں جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور ان کے طلباء کی شان بیان کی، آج وہی کی وہی شان محفوظ ہے۔ مجال نہیں ہے کہ تمام تعداد میں ایک طالب بھی ایک گھر میں کسی سے کچھ مانگنے گئے ہو، جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو یہ اخلاق ہی نہیں دیا، الحمدللہ۔ کتنی عجیب بات ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں، یوت الحکمت من یشاء۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، وما یذکر الا اولو الالباب۔ طلباء سے ہمیں یہ شکوہ نہیں ہے کہ وہ گلیوں میں چندہ مانگ رہا ہے، طلباء سے ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ نمازیوں سے ہرگز نہیں، بھوکے مر سکتے ہیں ادارے میں لیکن کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کریں۔ رب العزت نے ان کو ایسی سچائی عطا فرمائی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سارے طلباء اور ان کی خوشحالی خوشباشی کو دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی اتر آتا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک مڑا ہوا چھٹا ہوا، ایسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنی سی شکل کا ہوگا۔